بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خوش و آباد ہوں گے۔ ٹھنڈ کے موسم میں گرم گرم آلو کا پراٹھا اگر مل جائے رات کے کھانے میں تو کیا ہی مزہ آ جائے، نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے رزق میں برکت، خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ آج کے میرے اس ویڈیو کا موضوع ہے قرآن کے معجزے، قرآن کے میراکلز، دی میراکلز آف دا قرآن۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ جب ہم اللہ سے اپنے دل کے حال کو شیئر کرتے ہیں نا، نماز کے تھرو، ایک رکوع اور 2 سجدوں کے بیچ میں جب اپنی تمام باتیں ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو اللہ ان تمام باتوں کا جواب کیسے عطا کرتا ہے پتہ ہے؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کھولتے ہیں نا، تو جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے قرآن کی وہی آیتیں آپ کے نظروں کے سامنے آتی ہیں۔ اگر آپ کے دل اور دماغ میں صحت کے متعلق کوئی بات ہے، یا پھر اولاد کے متعلق کوئی بات ہے، یا رزق مال کے بارے میں ہے، رشتہ داروں کے بارے میں ہے، یا ملک میں ہو رہے حالاتوں کے بارے میں ہے، یا مسلمانوں پوری امت کی قوم کے بارے میں ہے، تو آپ جب پریشان ہوتے ہیں اور ہم اپنے اس پریشانیوں کو اللہ سے جب شیئر کرتے ہیں، اللہ سے ڈسکس کرتے ہیں، ڈسکس ان دا سینس کہ ہم اپنے سارے تھاٹس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں نماز کے تھرو۔ نماز میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو یہ موقع عطا کرتا ہے کہ ہم اپنے دل کو کھول کر کے، دل کے تمام حال کو کھول کر کے اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کو کرنے میں کوئی شرم اور ہچکچاہٹ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یا اللہ، کیا میں اللہ سے اتنی چھوٹی چیزیں بھی مانگوں یا بڑی چیزیں ہی مانگوں؟ بے شک اللہ سے آپ کچھ بھی مانگیں، کیونکہ وہ خالق و مالک ہمارا بنانے والا ہے۔ کیا کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے کچھ بھی مانگنے کے لیے ہچکچاتی ہے؟ نہیں ہچکچاتی نا۔ تو ہم بندوں کو بھی اللہ سے کچھ بھی مانگنے میں بالکل بھی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم اللہ سے کسی چیزوں کا سوال کرتے ہیں اور اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں ان سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اور کیسے دیتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا آج ہمارے اوپر کوئی وحی نہیں نازل ہوگی، ہمارے اوپر جبرائیل علیہ السلام نہیں آئیں گے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور باقی انبیاؤں پر آ چکی ہیں۔ ہم لوگوں سے اللہ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ ایسے کرتے ہیں کہ ہم جب اپنے دل کے حال کو اللہ سے بیان کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں نا، اس کے بعد آپ قرآن پڑھیں۔ اس کے بعد جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اس قرآن میں ان سوالوں کا اور ان پریشانیوں کا حل بھی نظر آتا ہے، اور اللہ سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہم سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور اللہ ہم لوگوں سے باتیں کر رہا ہے۔ جب ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمارے لبیک کا جواب دیتا ہے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے وہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمیں کوئی راستے ہیں جو زندگی کے سمجھ نہیں آ رہے ہیں، کوئی مسئلے ہیں جس میں ہم الجھے ہوئے ہیں، تو ہم گائیڈنس چاہتے ہیں، تو اللہ نے قرآن کو ہمارا یہی ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا، یعنی کہ یہ ہمارے لیے گائیڈنس ہے، گائیڈنس فار گڈ لیونگ اینڈ گائیڈنس فار بلڈنگ اے گڈ کیریکٹر۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی تھے جیسا کہ اللہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ ہم بنیں۔ میں اپنی زندگی کا ایک قصہ آپ سب سے شیئر کرتی ہوں۔ ایک موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ میں اللہ سے کسی چیز کو مانگتی ہوں اور طلب کرتی ہوں، اور اس کے بعد میں قرآن پڑھنے بیٹھتی ہوں۔ تو قرآن میں جب میں پڑھنے بیٹھتی ہوں تو میرے سامنے یہ آیت آتی ہے جو سورۃ البقرہ کی ہے، چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 216، جس کا مطلب ہے But perhaps you hate a thing and it is good for you, and perhaps you love a thing and it is bad for you, and Allah knows while you know not۔ مطلب کسی چیز کو آپ چاہتے ہیں، کسی چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں، لیکن شاید وہ آپ کے لیے بہتر ہو، اور کسی چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اور شاید وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے اور آپ نہیں جانتے جو آپ نہیں جانتے۔ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد میرے دل میں ایک مایوسی سے چھا جاتی ہے
کہ یا اللہ میں نے ابھی ابھی آپ سے کچھ طلب کیا، آپ سے کچھ مانگا اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے دیں گے۔ اس کے بعد لیکن میں یہ آیت جب پڑھتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ کیا میں نے اللہ سے کچھ غلط مانگا ہے، یا جو شاید میں نے مانگا ہے وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے، اس لیے اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے حق میں شاید بہتر نہیں ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ اور یقین جانے کچھ وقت بعد مجھے یہ ریئلائز ہوتا ہے، اور میں پھر اس چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو آپ نے مجھے اس وقت یہ چیز عطا نہیں کی، کیونکہ اگر اس وقت یہ چیزیں ہو جاتی تو میں واقعی پریشان حال ہو جاتی۔ تو اللہ کا کتنا کتنا شکر ادا کریں ہم، بہت کم ہے۔ اور اللہ کیسے باتیں کرتا ہے، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ اور کچھ دنوں پہلے ہی میں نے پتہ یہ موضوع کیوں چنا قرآن کے میراکلز اس ویڈیو کے تھرو، کیونکہ میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں۔ قرآن کے تھرو جب اللہ کی باتوں کو آپ سنتے ہیں نا تو آپ کو بہت دل میں اطمینان ہوتا ہے، ایک سکون سا آتا ہے آپ کے دل پہ، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح ہیں یا غلط، کیونکہ اللہ ہمیں اس طرح سمجھا دیتے ہیں کہ whether you are going on the right track or you are actually getting diverted from the right path۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، بے شک اللہ کی ذات بہت پاک ہے۔ یہ تو صرف ایک انسیڈنٹ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو میرے ساتھ ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور مجھے پتہ ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ سب کے ساتھ بھی ایسے انسیڈنٹس بہت سارے ہوتے ہوں گے۔ آپ اپنے بھی لائف ایکسپیرینسز اور یہ سارے انسیڈنٹ مجھ سے ضرور شیئر کریں۔ یہ میں نے آپ سے اس لیے نہیں شیئر کیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ میں آپ سے یہ دکھاوا کروں کہ ہائے میں تو پڑھتی ہوں، بلکہ اس لیے شیئر کیا ہے کہ لوگوں کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ بن سکوں۔ اگر میرے کہنے سے کوئی ایک فرد بھی اپنے ریگولر زندگی میں قرآن کو اپنا حصہ بنا لے اور ریگولر ایک ورق بھی پڑھے، ایک آیت بھی کم سے کم پڑھ لے، تو یہ میرے لیے بھی ثواب جاریہ ہو سکتا ہے۔ اور قرآن تو ہے ہی ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ قرآن کو اگر ہم معنی سے پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں نا تو ہمارے لیے زندگی میں کسی طرح کا ڈپریشن نہیں آئے گا۔ قرآن کو ہم اگر معنی سے پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں نا تو ہماری زندگی میں کسی طرح کا ڈپریشن بھی نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے زندگی میں جو بھی واقعات ہوتے رہیں گے نا تو اس چیز میں ہمیں اللہ صبر بھی دے گا، اور یہی دل میں آئے گی نا بات کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کے علاوہ اور کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ میرے زندگی میں کسی طرح کی تبدیلی لا سکے، تو یہ یا پھر فائدہ پہنچا سکے یا نقصان پہنچا سکے۔ تو یہ ہمارے لیے صبر کا بھی ذریعہ ہے، یہ ہمیں انزائٹی سے بھی بچاتا ہے، یہ ہمیں ڈپریشن سے بھی بچاتا ہے۔ تو ہمیں ایٹ لیسٹ اتنا خود کے لیے، اپنے لیے، خود کے لیے ایٹ لیسٹ ریگولر ایک بار تو کچھ بھی پڑھ لیا کریں۔ تو یہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے ایک ٹو وے کمیونیکیشن ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور پھر اللہ کی باتیں کو سنتے ہیں، اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اپنے آپ کو کبھی بھی تنہا اور اکیلا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں ہیں تنہا اور اکیلا، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا حق میں بہتر ہے اور کیا حق میں بہتر نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں سب کچھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اللہ پھر کہتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رزق اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ اولاد اللہ دے کر کے بھی آزماتے ہیں اور لے کر کے بھی آزماتے ہیں۔ کسی کو بیٹا دیتے ہیں، کسی کو بیٹی عطا کرتے ہیں، کسی کو چاہے تو دونوں دیتے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو رزق اور مال اور اولاد جو ہے وہ پھر اللہ ہم سے کہتا بھی ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارا رزق تمہیں اللہ کے یاد سے غافل نہ کر دے۔ تو پھر ہمیں اللہ پھر بتاتا بھی ہے کہ کم بیک ٹو اللہ، آئی ایم آلویز دیر، اللہ از آلویز دیر۔ اللہ سے باتیں کریں، اللہ کی باتوں کو سنیں، پھر زندگی کا ہر دن برکتوں سے بھر دیا جائے گا، اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمتوں سے بھر دیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وی آر بلیسڈ ٹو بی مسلمس اینڈ وی آر بلیسڈ دیٹ وی ہیو قرآن، کہ اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا، اور جو ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کے حق اور حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حافظ قرآن بنائے۔ اللہ ہم سب کے مال اور رزق میں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ پوری امت پر خیر اور برکتیں نازل فرمائے۔
اللہ تعالیٰ پوری امت کو ایک پرچم تلے لے آئے جو کہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی فرقہ پرستی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فرقوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کے مال اور رزق میں برکتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب میرے لیے بھی دعائیں کریں، میرے بچوں کے لیے، ان کی اچھی صحت کے لیے بھی دعائیں کریں، اور اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کے تھرو یاد رکھیں، مجھے اپنی لائف انسیڈنٹ ضرور شیئر کریں کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسے واقعات تو ضرور ہوئے ہوں گے جو آپ نے قرآن پڑھے اور آپ کے دل کو سکون پہنچا ہو، اور اللہ نے آپ سے بھی باتیں کی ہو، جو کہ ضرور ہوا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ ہوا ہوگا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔